وہی اصل ہے جس میں اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو. جس میں اللہ بھی ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے، تو وہ میلاد کا میلاد ہے. اللہ کا نبی آیا ہے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنا حبیب بھیجا ہے، اس کی غلامی میں آؤ، اس کی غلامی میں آؤ. میں نے اپنا حبیب اس لیے نہیں بھیجا کہ صرف تم جھنڈے لہرا دو اور صرف 12 دن اس کو یاد کرو اور 12 دن اس کی تعریف کرو پھر لمبی تان کے سو جاؤ. میرے بھائیوں، یہ ہم اس لیے اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، ہم اس لیے کے لیے تصویریں کرتے ہیں اور آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں. آپ کے لیے نعت خوانی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم آپ کی ان کے طریقوں میں ڈھل جائیں. لیکن آپ خود اندازہ کرو میرے بھائیوں، جب نعت پڑھنے والا داڑھی مڈا کے نعت پڑھ رہا ہو اور اس پر نوٹوں کی بارش ہو اور وہ پیسے جیب میں ڈال رہا ہو، تو یہ کون سی سیرت رسول ہے؟ یہ کون سی نعت خوانی ہے؟ یہ نعت خوانی ہے کہ دکانداری ہے؟ گھروں سے نکل آئے، جھنڈے اٹھا لیے، پر کیا کسی کے لمبے والے نے توبہ کر لی؟ کیا کسی نے نماز شروع کر دی؟ اللہ کے نبی کی سیرت کو سن کے داڑھی رکھ لی ہو، اللہ کے نبی کی سیرت کو سن کے پگڑی باندھ لی ہو، اللہ کے نبی کی سیرت کو سن کر نفرتیں مٹا دی ہوں، اللہ کے نبی کی میلاد کو سن کر اس نے 5 وقت نماز شروع کر دی ہو، اللہ کے نبی کی میلاد کو سن کر اس نے ماں باپ کی گستاخی چھوڑ دی ہو، ماں کے پاؤں پکڑ لی ہو، باپ کو منا لیا ہو، روٹھے بھائی کو منا لیا ہو، ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دیا ہو اور بینکوں میں سے سیونگ اکاؤنٹ ختم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ کر دیا ہو، پھر تو واقعی ہم نے میلاد منایا، واقعی ہم نے اللہ کے نبی کی یاد کا حق ادا کیا. لیکن میرے بھائیوں، ایک لمبے والا نمازی نہ بنا، کسی داڑھی مڈانے والے نے داڑھی نہ رکھی، کسی ننگے سر پھرنے والے نے سر پہ ٹوپی نہ رکھی، اور کسی ماں باپ کے نافرمان نے نہ ماں کو منایا نہ باپ کو منایا، کسی لڑے ہوئے نے اپنے بھائی کو نہ منایا، کسی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی گزشتی ہوئی گستاخی کے بارے میں معافی نہ مانگی، کسی ایک آدمی نے بھی 12 دن میلاد کو سنا لیکن اس نے اپنے بینک کا سیونگ اکاؤنٹ نہیں بدلا، اسی طرح سود میں پیسے رکھ کے کھا رہا ہے. اسے ذرا خیال نہ آیا کہ میرے نبی نے کہا ہے سود کھانے والا اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اور کوئی عورت کسی عورت نے پردہ نہ کیا، کسی نے برقع نہ پہنا، کسی نے نقاب نہ اوڑا، فاطمہ کی بیٹی بننے کا خیال کسی کو نہ آیا. تو لمبے کی عورتوں کو بھی مغرب کی بیٹی بننے کا خیال پڑا ہوا ہے، ان کو بھی زیب و زینت بھوجا ہوا ہے، ان کو بھی بے پرد ہو کے بازاروں میں آنے کا شوق چڑھا ہوا ہے. مغرب کی بیٹیاں نہ بنو، فاطمہ کی بیٹیاں بنو، فاطمہ کی بیٹیاں بنو. مغرب میں سورج بھی ڈوب جاتا ہے، مغرب میں سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے. مغرب میں جا کے سورج اندھا ہوتا ہے، مشرق سے روشنی لے کر باہر نکلتا ہے. وہ اعلان کرتا ہے اے دنیا کے مسلمان مردوں عورتوں، اے کولمبے کے مردوں اور عورتوں، مغرب کے پیچھے نہ آنا، ادھر تو میں بھی اندھا ہو گیا، کالا ہو گیا، بے نور ہو گیا، تم ادھر آ کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ فاطمہ کی بیٹیاں بنو، خدیجہ کی بیٹیاں بنو، عائشہ کی بیٹیاں بنو، ام سلمہ کی بیٹیاں بنو، سکینہ کی بیٹیاں بنو، زینب کی بیٹیاں بنو، اور جویریہ کی بیٹیاں بنو، ام سلمہ کی بیٹیاں بنو، صفیہ کی بیٹیاں بنو، اور رقیہ کی بیٹیاں بنو، ام کلثوم کی بیٹیاں بنو. تم کس کی بیٹیاں بن رہی ہو جو مغرب کی طرف کو کھچتے 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 آزاد کی زینت بن گئی، محفل کی رونق بن گئی. جس کا نام سراپا حیا تھا، اس کے گھنگروں کی چھن چھن نے زمین کا کلیجہ چاک کر کے رکھ دیا، پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا. جو سراپا پردہ تھی، جس کی آواز بھی پردہ تھا، جس کی شکل بھی پردہ تھی، وہ کبھی ٹی وی پہ ناچ رہی، کبھی شیر بازار ناچ رہی، کبھی پردہ اسکرین پہ ناچ رہی، کبھی محفل میں ناچ رہی. اور کیسے وہ ہیں ایمان کے جنازے نکالنے والے. میرے ہی مسلمان بھائی، میں درد سے کہہ رہا ہوں، میں غصے سے نہیں کہہ رہا، میں درد سے کہہ رہا ہوں. کتنے ہیں وہ میرے نادان بھائی جو ان کو دیکھ کر لذتیں اٹھا رہے، شہوتیں پوری کر رہے. وہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھول گئے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اس لڑکی کا ناچنا اللہ دیکھ رہا، اس کے گھنگروں کی چھن چھن سن رہا، اور ہمارا ہوسناک نظروں سے دیکھنا بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور ایک دن آئے گا، اللہ کھڑا کرے گا، اٹھ جاؤ، ان آنکھوں میں ڈال دو لوہے کی سلاخیں اور اس وجود کو تار تار کر دو جو زنا پھیلانے کا ذریعہ بنا، جو فحاشی پھیلانے کا ذریعہ بنا، جو آوارگی اور بے حیائی کے پھیلانے کا ذریعہ بنا. اگر میلاد کو منانا تھا تو بھائیوں کو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا، عورتیں پردے میں چلی جاتی،
بچے ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے تو لمبے میں ایک آدمی بے نمازی نہ رہتا، کوئی داڑھی منڈانے والا نہ ہوتا، کوئی سود کھانے والا نہ ہوتا، کوئی گالی دینے والا نہ ہوتا، کوئی میٹر دکھا کے گز کے ساتھ کپڑا نوپنے والا نہ ہوتا۔ یہ کتنے دکاندار ہیں جو دکھاتے ہیں میٹر ہے ہوتا گز ہے، ہر میٹر کا ہر 3 انچ ہر گز پر 3 انچ وہ مارتے جا رہے، غریب کی جیب سے پیسہ کھینچ لیا۔ اگر میرے بھائیوں ہم نے میلاد منانا صحیح منایا ہوتا تو ہمارے گز میٹر میں بدل جاتے، ہمارے دکانداروں کے منہ سے جھوٹ نکل جاتا، وہ کچے رنگ کو کچا رنگ بتاتے، پکے کو پکا پک۔ میں نے ایک دکاندار سے کہا تم کیوں نہیں کہتے ہو یہ کچا رنگ ہے اور یہ پکا رنگ ہے؟ کہتا پھر تو ہماری دکان ٹھپ ہو جائے گی، پھر تو ہمارا کپڑا کوئی بھی نہیں خریدے گا، پھر ہم دکان کیسے چلائیں، پھر ہم کاروبار کیسے کریں؟ ہائے ہائے، اللہ کا نبی کہہ کر گیا سچ میں نجات، جھوٹ میں ہلاکت۔ اور یہ امام الشیر کے بازار والے کہہ رہے ہیں جھوٹ میں نجات اور سچ میں ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ گیا کہ سود لینے والا اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، اور یہ تو لمبے والے کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے پیسے پڑ رہے ہیں، آپ پہ ہی سن دیتے ہیں، آپ پہ ہی سن دیتے ہیں، آپ پہ ہی بدھی جاندے، آپ پہ ہی بدھی جاندے ہیں، اور یہ وجدے کوئی نہیں پے، ساڑیاں بربادیاں ہو گئیاں، لٹ گئے، برباد ہو گئے، کف پلے نہ رہا، یہ سود کھاندے کھاندے مر گئے۔ پہلے تو بینک سود دیتے تھے اور سود لیتے تھے، اب یہ لمبے والے لوگ بھی سود پہ پیسے دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہم نے یہ کیسا میلاد منایا کہ سود خور نے سود نہ چھوڑا، شرابی نے شراب نہ چھوڑی، داڑھی منڈانے والے نے داڑھی نہ رکھی، ماں باپ کو کی نافرمانی کرنے والے نے ماں باپ کے پاؤں دھو کے نہ پیے، زکات نہ دینے والے نے زکات کوئی نہ دی، عشر نہ دینے والے نے عشر کوئی نہ دیا، گالیاں دینے والے نے گالیوں سے توبہ نہ کی، نماز چھوڑنے والے نے نماز نہ شروع کی، تو کون سا ہم نے نبی کی یاد کا اہتمام کیا؟ میرے بھائیوں یہ رواج ہے، میری سمجھو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں سارے جہان سے جھوٹ بول سکتا ہوں، تلمبے والوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا میں تم میں سے ہوں، تم مجھ میں سے ہو، میں تمہاری مٹی سے پیدا ہوا ہوں، تم میری مٹی سے پیدا ہوئے ہو، میرا تمہارا خمیر اس مٹی سے نکلا ہے، ہم اس دھرتی کے، میں نے اسی مدرسے میں پڑھا ہے، جب لوگ مجھے ذلت بھری نظروں سے دیکھتے تھے کہتے تھے میاں لبا کا شور جو ہے کملا ہو گیا، میاں لبا کا شور کملا ہو گیا، مولویاں ناروا لگے، مولویاں ناروا لگے۔ سارے زمیندار اس زمانے میں سارا جگ مجھے پاگل کہتا تھا، میرے رشتے دار مجھے پاگل کہہ رہے، میرے دوست مجھے پاگل کہہ رہے، میرے عزیز میرا باپ مجھے پاگل کہہ رہا، میری ماں مجھے پاگل کہہ رہی۔ علاقے کے سارے زمیندار ہمارے ڈیرے کو کٹھے ہوتے، میاں صاحب لکھو تیرا پتر پڑھ دیا، مولیاں کا بیڑا گوڑ چھڑے، مولیاں کا بیڑا گوڑ چھڑے، اب سے درویشہ نال بیٹھوں، اور میں یہیں سوتا تھا، دوپہر کو یہاں آتا پڑھنے کے لیے، پھر یہیں سو جاتا، کبھی برآمدے میں سو جاتا، کبھی مسجد میں سو جاتا، وہ جا کر کہتے میاں صاحب تھوڑا شور درویشہ نال ستا پہ آئے۔ اب جب میں واپس آتا میرے والد صاحب مجھے اتنا ڈانٹ پہ اتنا ڈایا، اور پترا تو میری نک بڑھا چڑ دی، تو میں نے کسی سامنے کہاں جوگا نہیں پڑیا۔ یہ باتیں تھی میرے محترم بھائیوں، یہ میرا جگ ہے، یہ میرا دیش ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی رواجی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی رواجی مولوی نہیں ہوں، میں آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، میں اپنے عملوں کا حساب دے دوں تو بڑی غنیمت ہے، آپ کو گمراہ کر کے مجھے کیا ملے، میں تو اور برباد ہو گیا، میں اپنے گناہوں سے بخشا جاؤں تو بہت بڑی بات ہے، کہ جائے کہ آپ کو الٹی پٹی پڑھا کر میں آپ کی دوزخ بھی خود خرید لوں، جبکہ میں نے آپ کو کوئی پیسہ بھی نہیں لیا، کوئی شیرینی بھی نہیں دی، کوئی چندہ بھی نہیں لیا، بلکہ جب ہم نے یہ مدرسہ لیا نظام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے کوئی 10 برس کے بعد، تو یہ مدرسہ اجڑ چکا تھا، یہاں کچھ نہیں تھا، کتابیں فروخت ہو گئی تھی، یہاں اذان دینے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ ہمارے حاجی عبدالستار اور 2-4 اور انہوں نے کہا مولوی تمہارا ہوگا، خطیب ہمارا ہوگا۔ میں نے کہا وہ کس لیے؟ کہ تم چندہ نہیں مانگتے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا، ہم ایسا خطیب لائیں گے جو چندہ مانگے گا، مدرسے تم پڑھانا، خطیب ہمارا ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے ہم چندہ بھی نہیں مانگیں گے اور کام بھی اللہ چلائے گا، اپنے فضل سے چلائے گا، اپنی قدرت سے چلائے گا، اگر اسے اس مدرسے کو آباد کرنا ہے تو اسے چلا کے دکھائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جمعے کے دن تقریر کر کے چندے مانگو اور پھر جھولیاں پھیلا کے چندے مانگو، نہیں، اللہ غیر کو والا ہے، اس کا دین غیر کو والا ہے، ہم مصلی بچھا کر اس کی رب سے مانگیں گے، وہ چاہے گا تو چلا دے گا، نہیں چاہے گا تو ہم اس طرح چندے مانگ کر اور منبر سے اعلان کر کے ہم لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے کہ 2 پیسے، ہم یہ نہیں کریں گے۔
اللہ نے یہ مسجد بھی آباد کر دی، وہ مسجد بھی آباد کر دی، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں سارے جگ کے ساتھ بدخواہی کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ میرا باپ یہیں دفن ہے، میری ماں یہیں دفن ہے، میرا قبیلہ یہاں موجود ہے، اگر میں اللہ سے نہ ڈروں تو مجھے اپنے وقار سے حیا آتی ہے، مجھے اپنے خاندان سے حیا آتی ہے، خود مجھے اپنی غیرت سے حیا آتی ہے۔ ان سب کو دھوکہ دے کے پھر میں زندہ کیسے رہ سکتا ہوں اور میں ان بازاروں میں چل کیسے سکتا ہوں؟ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، آپ اللہ کا فضل ہوا، میں تو ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میں نے تو کبھی مسجدوں کا منہ نہیں دیکھا تھا، درویشوں کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، مدرسوں کا مجھے مولانا ظفر احمد صاحب قاسم یہاں تھے، ایک دن مجھ سے کہنے لگے تم تبلیغ والے علماء کی قدر نہیں کرتے، تم مولویوں کی قدر نہیں کرتے ہو، مدرسوں کی مخالفت کرتے ہو۔ میں نے کہا بات یہ ہے، ابا جی کا الیکشن ہو رہا تھا 1970 میں، والد صاحب نے NBA کا الیکشن لڑا، میں کالج پڑھتا تھا، تو یہ سارے علماء ہمارے ڈیرے پر آتے تھے، کنوینشن کرنے والے، کبھی آ رہے کبھی جا رہے، تو ایک دفعہ میرا اور مولانا ظفر احمد صاحب کا ٹاکرا ہو گیا، تو میرے دل میں عالم کی اتنی حقارت تھی کہ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا کہ مولوی سے ہاتھ ملانا بھی میری توہین ہے، اور میں یوں منہ پھیر کے چل دیا۔ پھر مجھے بعد میں خیال آیا شام میں میرے ڈیرے سے پہنچے میاں صاحب تیرے پوتر تو میرے نام سلام ہی نہیں کیتا، ایڈا متکبر۔ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جا کر میرے والد صاحب کو شکایت لگائیں گے کہ آپ کا بیٹا تو اتنا متکبر ہے، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، تو آپ یقین مانو میں اللہ سے ڈر کر نہیں، اپنے والد سے ڈر کے میں پیچھے ہٹا، میں نے کہا مولانا صاحب السلام علیکم، اور یہ صرف 3 انگلیاں میں نے ان کو لگائی ایسے، السلام علیکم، تاکہ اگلی شکایت نہ کریں کہ چلو پتر میں نے سلام نہیں کیا۔ ہم تو اس ماحول کے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے تکلیف میں نکالا، اس راہ مبارک راستے میں نکالا، اس میں دھکے کھائے، پڑھا، اپنی زندگی کو کھپایا، پڑھنے میں اپنی زندگی کو کھپایا اور اپنی جان مال خرچ کر کے کھپایا۔ 10 مہینے میں گھر نہیں آیا، 10 مہینے میں گھر نہیں آیا، لیکن میری ماں کہنے لگی میں تو تیری شکل ہی بھول گئی، صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو تعلیم میں چھپایا، اور اللہ نے فضل فرمایا، احسان فرما کی توفیق تائید اسلام میں لحاظ رہی۔ میں صرف تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں، اور میں سلمبے والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا، اے قریش کی جماعت، میں سارے جگ کے ساتھ غلط بیانی کر سکتا ہوں، اللہ کا نبی کبھی غلط بیانی نہیں کرتا، ہاشا وکلا۔ صرف ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے کہا تم فرض کرو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو ہمارے نبی نے کہا فرض کرو اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو میں سارے جگ سے تو جھوٹ کہہ سکتا ہوں، اور میں تم سے تو جھوٹ نہیں کہہ سکتا، اور میں تو سچا نبی ہوں، میرے پاس آسمان کی وحی آتی ہے، کیا ہے کہ میں فقط میں تمہارے اندر رہا ہوں، 40 برس تمہارے اندر گزارے، کبھی مجھے دیکھا جھوٹ بولتے ہوئے تم نے؟ میں نے 40 برس میں ایک جھوٹ نہیں بولا، تو میں اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اے میری قوم میری مان لو، میرے بھائیوں میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں خیر خواہی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو رواجی اسلام سے اللہ کا رسول خوش نہیں ہوگا۔ آپ نے جھنڈے لہرائے، آپ نے گھوڑے نچائے اور کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو خوش کر دیا، کوئی نمازی بنا، کسی داڑھی منڈانے والے نے داڑھی رکھی، کسی ماں باپ کے نام فرمان نے ماں سے معافی مانگی، باپ سے معافی مانگی، کسی غلط تولنے والے نے غلط تولنا چھوڑا، کسی سود کھانے والے نے اپنا اکاؤنٹ بدلا، کسی شراب پینے والے نے شراب کو چھوڑا، کسی زکات نہ دینے والے نے زکات کو دیا، کوئی بخیل سخی بن گیا ہو، کوئی آپس میں لڑے ہوئے راضی ہو گئے ہو اور معاف کرنے میں پہل کر گیا ہو کہ جاؤ میں نے معاف کیا، میں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو سنا ہے۔ اگر یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو میرے بھائیوں یہ سب رسم و رواج ہے، یہ ہمیں اللہ کے دربار میں اونچا نہیں کر سکتے۔ من بخشا دے عمل لم یسر به نسب، اگر صرف جھنڈے اٹھانے سے اور نعرے لگانے سے ہی اللہ کا نبی خوش ہو جاتا تو حسین کو سر کٹانے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی میلاد بھی دیکھو تو حسین نے بھی میلاد کو منایا ہے، اپنے سر کو نیزے پہ چڑھا کر، معصوم بچوں کو قربان کروا کر،
اپنے سارے خاندان کو کٹوا کر ذبح کروا کے، یہ ہے میلاد منانے والا قافلہ، یہ 72 پاکیزہ انسان ہے، یہ وہ قافلہ ہے جو میلاد منا رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں میلاد منائی جا رہی کہ ہم اللہ کے نبی کا حکم نہیں چھوڑ سکتے، پیغام نہیں چھوڑ سکتے، چلاؤ تلواریں جو چلا سکتے ہو، کرو جو کر سکتے ہو، ایک ایک کر کے قربان ہوتے چلے گئے۔ یہ ہیں میلاد کے منانے والے، جنہوں نے اپنے نیزوں کو سر پہ چڑھا کر میلاد کو منایا۔ معصوم بچے جن کے قربان ہوئے، آخری بیٹا امام حسین کا اس کا نام عبداللہ ہے، دودھ کی سے 2 برس کی کھائی، 2 برس 1.5 سال 2 سال کی عمر تھی، آخری رہ گئے، باپ بیٹا رہ گئے، باقی سارا خاندان کٹا پڑا تھا، سارا خاندان کٹا پڑا تھا۔ اہل بیت میں سے 21 آدمی شہید ہوئے، 21، اور آل رسول حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے 16 شہید ہوئے، 16۔ جب سارے شہید ہو گئے تو پہلا جو شہید ہوا آل رسول میں سے علی الاکبر ہے، جو دوسرا شہید ہوا وہ قاسم ہے، اور پھر جو آخری شہید ہوا وہ حسین اپنی ذات میں خود ہے۔ سب کٹ گئے، معصوم عبداللہ کے لیے ایک تیر آیا اور اس کے گلے سے پار ہوا اور اس کی پیاس اس کے اپنے خون جگر سے بجھائی گئی۔ امام حسین نے اس کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اے مالک میں اس طرح بھی تجھ سے راضی ہوں، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اگر میں نہیں بدلہ لے پا رہا تو خود ان سے بدلہ لینا، تو خود ان سے بدلہ لینا۔ یہ ہیں منانے والے میلاد کے۔ انہوں نے اگر خالی جھنڈے اٹھانے سے کام بنتا تو حسین کو سر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی کہتا زندہ باد مرد آباد، ہمارا زندہ باد ایسا ہی ہے جیسے وہ کہتا میرا ابا زندہ باد، میری اماں زندہ باد، اور ابا کہتا بیٹا پانی تو پلا، کہتا پانی میں کوئی نہیں پیواؤں، میرا ابا زندہ باد، میری اماں زندہ باد، کہتی وہ اماں کہتی پتر میں نے روٹی کا کھوا، نہ روٹی میں تمہیں کوئی نہیں کھواؤں، میری اماں زندہ باد، میرا ابا زندہ باد، اور پترا میرے پیٹ درد ہے میں نے ڈاکٹروں کا دکھا لیا، نہ تیرا علاج میں کوئی نہیں کرنا، میرا ابا زندہ باد، میری اماں زندہ باد، اور تھوڑا بیڑا بڑھ جائے اس زندہ باد نال یہ کم بڑھنے کوئی جناب کیویں اللہ راضی ہونا تو رسول راضی ہونا ہے۔ جنت کوئی ایڈی سوکھی ہے، جنت کوئی ایڈی سچی ہونی تو حسین کو سر بٹھا گیا، بڑا بے وقوف ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت۔ میں آج کے ماحول کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، بڑی بے وقوفی کی حسین نے جو اتنا بڑا خون کا دریا بہا دیا اور خود بھی اس دریا میں بہ گیا۔ سارے انہیں صرف حسین کا سر نہیں کاٹا تھا، 72 کے سر کاٹ لیے تھے، اور جب یہ قافلہ بچوں کا اور عورتوں کا قافلہ جب اٹھایا گیا اور حضرت زینب کی نظر پڑی سارے شہداء پر کہ ان کے سر کٹے ہوئے، دھڑ جدا، سر نیزوں پہ جا چکے، یہ ہے جلوس، دیکھو میلاد کا جلوس جا رہا ہے، یہ میلاد النبی کا جلوس جا رہا ہے، یہ ہے جلوس، یہ ہے ڈھول بج رہے ہیں، یہ میلاد منائی جا رہی، ڈھول بج رہے ہیں، لوگ ناچ رہے، یہ میلاد منائی جا رہی، تھوڑے ناچ رہے، یہ میلاد منایا جاؤ، کچھ تو عقل کے کام لو۔ اور میرے بھائیوں میں رواجی آدمی نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں کسی سے پیسے لے کر نہیں آیا بیٹھا ہوں، میں تمہاری ہمدردی میں بول رہا ہوں، تمہیں صحیح بات بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں گمراہ کر کے کیسے دوزخ پسند کر لوں، میں کیسے دوزخ پسند کر لوں؟ سارا جہان ہم چاہتے ہیں دوزخ سے بچ جائے تو لمبے والے جہنم میں چلے جائیں، کیوں؟ یہ تو میرا قبیلہ ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میری نسل ہے، یہ میرے پڑوسی ہیں۔ یہ دیکھو میلاد النبی کا جلوس جا رہا، 72 سر نیزوں پہ لٹکے ہوئے جا رہے، اور یہ دیکھو 72 لاشیں تڑپ رہے جن کے سر کٹ چکے، دھڑ پڑے ہوئے، اور پھر ابھی ان کا انتقام ٹھنڈا نہیں ہوا تھا تو 10 گھوڑے امام حسین کی لاش پہ دوڑائے گئے، 10 گھوڑے دوڑائے گئے۔ ہاں آپ کو پتا ہے نا، پانی چاہتی ہے کھیتی تو انہوں نے خون کو پانی کے طور پر پیش کیا، پھر فصل میں بہار آتی ہے کھاد کے ساتھ تو اپنے جسم کی بوٹیاں کروا کے کھاد بنا کے بکھیر دیا۔ جب حضرت زینب کی نظر پڑی کٹے ہوئے جسموں پر تو ان کی ہائے نکلی، انہوں نے کہا یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدا بناتک السبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ یہ وہ مرثیہ ہے
یہ وہ مرثیہ ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں یہ ذاکر کیسے گا گا کے امام حسین کو بیان کرتے ہیں، تو یہ تو آنسو نہ تھمے، ہائے نکلے، یہ گا گا کے مرثیے بیان کر رہے، یہ گا گا کے امام حسین کی شہادت بیان کر رہے، جس کا مر جائے وہ گایا کرتا ہے۔ اور جو میں ابھی سلیم شاہ کا جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں، جنازہ اٹھا ہے تو عورتوں کی چیخوں